الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، پوری دنیا میں روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ، سب سے اچھی جگہ جسے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا ہے، وہ اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں ہیں۔ اور سب سے بدتر جگہ، بری جگہ، وہ بازار ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ضرورت کے پیش نظر بازار جاؤ، جب ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً اپنے گھر واپس آ جاؤ۔ اور مسجد کے متعلق فرمایا کہ جب تم ریاض الجنہ میں جاؤ تو پھر وہاں سے کچھ کھاؤ پیو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ریاض الجنہ کیا ہے اور اس میں کھانا پینا کیا ہے؟ تو آپ فرمایا، اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں ہیں، جب ان میں جاؤ تو کھاؤ پیو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، یہ کھانا پینا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ،
لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، دوشی کی کا ورد، قرآن مجید کی تلاوت اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو اللہ کا ذکر ہے وہ کرو۔ مسجد کا ایک اسلامی دنیا میں بڑا رول ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم نے اس کو صرف عبادت کے لیے خاص کر دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا آغاز کیا تھا وہ اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا، مسجد نبوی۔ روئے زمین پہ سب سے پہلا گھر بیت اللہ شریف۔ اللہ رب العالمین نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ یہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا۔ تو سب سے پہلا گھر بیت اللہ مسجد حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔ مسجد نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خاص عبادت کے لیے نہیں، اگر ہم آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مسجد کا رول انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ رہا ہے۔ اگر ہم اس کو اس انداز میں دیکھیں کہ ججمنٹ کرنی ہے، فیصلہ کرنا ہے، عدالت کچہری بنانی ہے، تو وہ بھی مسجد نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر فیصلے کیے، عدالت اور کچہری مسجد کے اندر ہوتے تھے۔ اگر ہم نے اس کو معسکر دیکھنا ہے، اسلامی فوج کی ٹریننگ تو مسجد میں ہو رہی۔ اگر ہم نے دنیاوی زندگی کے اصول سیکھنے ہیں تو مسجد کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں۔ کاروبار زندگی، بزنس مسجد کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی، سارے اصول جو انسان کے لیے دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے لازمی اور ضروری تھے، سب کا اجرا مسجد سے ہوتا ہے۔ جب ہم نے مسجد کو، سب سے بڑی چیز سیاست مسجد سے شروع ہوئی، باہر سے نہیں ہوئی۔ آج یہ امت مسلمہ کا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ انہوں نے جس مقام سے اپنی سیاست کا، اپنی معیشت کا، اپنی معاشرت کا اور اپنی فوج کا آغاز کرنا تھا، اپنی عدالت کا آغاز کرنا تھا، ہم نے اس کو بالکل سیپریٹ کر دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ادھر صرف اللہ اللہ رہ گیا، اور ادھر ظلم ہی ظلم، اور ادھر جگیرداری ہی جگیرداری، اور ادھر راج ہے تو دنیا کا، شیطان کا، اور ادھر اگر ہے تو وہ تصوف و رہبانیت، جو کہ نہ اسلام میں رہبانیت جائز ہے اور نہ ہی اسلام میں ظلم جائز ہے۔ گر جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہم نے سیاست اور دین کو جب الگ الگ کیا، مسجد کو الگ کر دیا، سیاست کو الگ کر دیا، تو نتیجہ آپ کے سامنے پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہے۔ اس لیے ہمیں مسجد کے احکام اور اس کی اہمیت کو جاننا ہوگا، اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ آج مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ، وہ علاقے کہ جنہوں نے واقعتاً، چلو دیر ہی صحیح، لیکن کم از کم اس دور میں تو اس چیز کا آغاز کیا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ ہمارے ایک دوست پروفیسر ہیں، مسجد کے اندر انہوں نے چھوٹے چھوٹے کام کا آغاز کیا، اور آج اس مسجد کو پورے پاکستان کے ساتھ لنک جوڑ دیا گیا۔
اسی کے اندر مسجد کے اندر ڈاکٹر بیٹھا ہوا پورے علاقوں میں معائنہ کرتا ہے، اور ہر علاقے وہاں اسی مسجد کے وساطت سے ان کی بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔ امام، مؤذن، خادم، غریب جن کے پاس گھر ختم ہو گئے سیلاب کی نظر آتے ہوئے، یہاں سے مسجد کے ذریعے ان کا واج کر کے ان کو ان کی ضرورت پوری کی جا رہی، راشن، کپڑے، ہر چیز۔ چلو کچھ نہ کچھ تو آغاز ہوا، یہ ہے اصل وہ چیز۔ اس لیے یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھی جانی چاہیے باجماعت۔ اس گھر کو تقرب الہی، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنانا چاہیے۔ اس کو صرف ان لوگوں کے لیے خاص نہیں جو نیکوکار نظر آتے ہوں اور جو گناہگار ہوں، ان کو دھکیلنا نہیں، یہ ان کے لیے بھی گھر ہے اللہ کا۔ اللہ نے اس کو کسی کا گھر نہیں کہا، اپنا گھر کہا۔ اور اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ۔ سب سے پہلی اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کسی چودھری کا، کسی وڈیرے کا، کسی سیاستدان کا، کسی عام آدمی کے گھر کے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں فرمایا کہ یہ اس کا گھر ہے، بلکہ فرمایا یہ میرا گھر ہے، اللہ کی مسجد۔ اس سے بڑھ کر اور کیا؟ اللہ والے بن جاؤ۔ جس چیز کی نسبت اللہ سے جڑ جاتی ہے دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیوں نہ ہو ہم بھی اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف، کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہم حقیقت میں پھر اس کے بندے ہیں۔ جس طرح دنیا کی جس چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ گیا ہے اس کی عزت، اس کا مقام وہ بڑھ گیا ہے۔ دوسری کہ اللہ رب العالمین نے پھر اس کی آباد کاری کے متعلق ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ یاد رکھو، جو مسجد کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشہدوا له بالایمان، جس آدمی کو آپ دیکھو یہ مسجد کی آباد کاری اور مسجد کا خیال رکھتا ہے، اس کی ضروریات کے حوالے سے، اس کی صفائی کے حوالے سے، اس کے باقی معاملات کے حوالے سے، فاشہدوا له بالایمان، اس کے ایمان کی تم گواہی دے دو کہ یہ بندہ مومن ہے۔ کیوں؟ مشرک آدمی، رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والا آدمی مسجد کو آباد نہیں کر سکتا، بے شک وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہوا نظر آئے، مسجد کے باقی معاملات کا بڑا خیال رکھے۔ میں نہیں کہہ رہا حقیقت میں وہ مسجد کو آباد نہیں، اس کے خیالات، اس کا ہدف، اس کا ٹارگٹ، اس کا ایم کوئی اور ہے، وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا مقصد نہیں ہے۔ وہ کیا ہے وہ جانتا، یا رب العالمین جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے کہ اس کے پس پردہ کیا مقاصد ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما کان للمشرکین، میں نہیں کہہ رہا، قرآن، ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرک مسجد کو آباد نہیں کر سکتا۔ آباد کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مسجد کو آباد کرنے والوں کے بارے میں اور کیا فرمایا؟ وہ اقام الصلاۃ، دوسری خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا کہ نماز کو اس طرح ادا کرنا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ وہ آت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور چوتھی خوبی ان کے اندر یہ ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی سے وہ نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کوئی جتنی مرضی کو بات کرے، ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ 4 خوبیاں جس کے اندر ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ مسجد کو آباد کرنے والے اور ان کے بارے میں یہ امید ہے کہ یہی ہدایت والے ہیں۔ مسجد کو آباد کرنا ایمان، اس کا تقاضا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ
آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں لوگوں کو، کئی تو واقعتاً زبان سے روکتے ہیں، اور کئی جو ہیں، مجھے یہ بتاؤ جو ایک مسلمان ہو، ایک مسلمان مسجد میں، یہ اللہ کا گھر ہے نا، میں نے پہلے یہ کہا ہی کہ یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا، کسی مولوی کا، کسی وڈیرے کا تو نہیں ہے۔ اس میں جو بھی آ گیا مسلمان، آپ اس کو نہیں روک سکتے، لیکن اگر آپ اس کے اندر روکیں گے عبادت کرنے سے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے؟ مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس سے روکتا ہے۔ اچھا جو بندہ نماز پڑھنے آیا ہے وہ گانا بجانے آیا ہے، بھائی نماز کے اندر کیا کرے گا؟ وہ اللہ کا ذکر ہی کرے گا نا۔ لیکن ہم نے بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ ہم نے یہ لگایا ہوا ہے، مسجد کے اندر لکھ کر یہ باتیں لگائی ہوئی ہیں کہ جناب اس مسجد کے اندر دوسری جماعت نہیں ہو سکتی، خلاف ورزی کرنے والے کو والا پولیس کیا جائے گا۔ کیا مسلمان ہے؟ یہ مسجد ہم نے اللہ کا گھر سمجھا ہے یا اپنی جگہ سمجھا ہے؟ کون سا شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جو اگر لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے، یا وہ مسافر ہے اور وہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے ساتھ ہی جمع کر کے پڑھنا چاہتا ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں نہیں دوسری جماعت نہیں ہو سکتی؟ یہ واقعات بے شمار ہیں جو آج بھی اتنی اویئرنیس ہونے کے باوجود بھی آج بھی جہالت کے ظلمت قدے میں مسلمان اور ائمہ ڈوبے ہوئے۔ سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کی ہیں، اس میں کسی اور کو نہ پکارو۔ تو جب اللہ نے یہ کہا ہے تو پھر ہم کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، فرمایا من بنا للہ مسجدا کمفحص قطات او اصغر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے ایک پرندے کے جھونپڑی، اس کا جو آلنا ہوتا ہے نا، آلنا جس کے اندر وہ تھوڑا سا وہ بنا کے تنکوں سے اس نے اپنا گھر بنایا ہوتا ہے، اگر اتنی بھی، یہ ایک مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی چھوٹی سی بھی اگر کسی نے مسجد بنائی تو اللہ اس کا بھی گھر جنت میں بنائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کو، اس کے مرنے کے بعد جو چیز اس کو فائدہ پہنچاتی ہے نا، اس میں 7 چیزیں ذکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ علما علمہ ونشرہ، علم جو اس نے آگے لوگوں تک پھیلا دیا۔ دوسری وہ ولدا صالحا ترکہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرنے والی ہے۔ وہ مصحفا ورثہ، کسی کو قرآن مجید لے کر دے دیا تلاوت کرنے کے لیے، جب تک وہ تلاوت کرتا رہے گا اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ او مسجدا بناہ، یا اس نے مسجد بنائی، جب تک اس مسجد میں عبادت ہوتی رہے گی وہ جگہ قائم رہے گی، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر و ثواب لکھتا جائے۔ او بیتا لابن السبیل، یا کوئی مسافر خانہ بنا دیا کہ مسافر لمبا سفر کر کے تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں پھر آگے نکل جاتے ہیں، تو یہ بھی سہولت کے لیے اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ او نہرا اجراہ، کوئی نہر اس نے چلوا دی، اگر اس کو تھوڑا سا اور کلوز کر دیں، پانی کا کسی طرح سے بھی کوئی اس نے انتظام کر دیا، لوگوں کے پینے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، جب تک وہ لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ او صدقۃ اخرجها من ماله في صحته وحیاته، یا اس نے اپنی زندگی میں، اپنی صحت اور اپنی یعنی تندرستی میں اپنا مال سے صدقہ کیا، یلحقہ من بعد موتہ، ان کا اجر و ثواب اس کو مرنے کے بعد۔ تو اس میں کیا ہے؟ ایک مسجد بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کو جو آباد کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک بندہ، وہ کون ہے؟ ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل ہی مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے کہ کب اذان ہو میں مسجد میں جاؤں، جماعت نہ نکل جائے، ٹائم نہ ضائع ہو جائے، وہ جو ہی اذان سنتا ہے فوراً مسجد کی طرف آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن ان لوگوں کو مکمل نور کی بشارت سنا دو جو اندھیرے میں اٹھ کر مسجد کی طرف جاتے ہیں، جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔
اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دو نمازیں منافق پر بڑی باری، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز، یہ اندھیرے کی نماز ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز مسجد میں جا کر ادا کرنا اتنی فضیلت، اور اس کے مقابلے میں جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اچھا پڑھ لیں گے، آپ نے فرمایا یہ منافق پر بڑی باری ہیں۔ مومن تو بڑی خوشی کے ساتھ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے آتما میں عشاء کی نماز میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں کتنا اجر و ثواب ہے، اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، یہ اپنے گھر سے اگر ان کو پاؤں کے اوپر چل کر نہیں آنے میں مشکل ہے تو یہ گھٹنوں کے بل بچے کی طرح رینگ کر بھی مسجد میں آئے تو ضرور آئیں گے، کیونکہ ان کو اجر و ثواب کا علم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، کوئی بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے پیدل چل کر مسجد کی طرف آتا ہے اللہ کے فریضوں میں سے ایک فریضہ یعنی نمازوں میں سے ایک نماز ادا کرنے کے لیے، اس کے ہر ایک قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد او راح، جو صبح کے ٹائم شام کے ٹائم مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راح، جب بھی صبح یا شام کو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اللہ کا وہ مہمان بن جاتا ہے۔ یار ہم دنیا کے مہمان بنتے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں، کبھی یہ بھی سوچا کہ ہم اپنے رب کے مہمان بننے جا رہے ہیں؟ تو خوشی خوشی انسان جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں تو اللہ کا مہمان بن رہا ہوں تو یہ پھر گھر میں نہیں بیٹھا رہے گا، خوشی خوشی مسجد کی طرف آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مسجد کا رول تعلیم و تربیت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے بطحان یا عقیق وادی میں جائے اور وہاں اس کو دو موٹی تازی اونٹنیاں مل جائیں؟ صاحب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، بغیر کسی محنت مشقت اور پیسہ خرچ کیے دو اونٹنیاں مل جائیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب میں اس سے بہتر یہ ہے کہ صبح کے ٹائم تم مسجد میں جاؤ، دو قرآن مجید کی آیتیں سیکھ لو، یہ ان دو اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تین سیکھو گے تو تین اونٹنیوں سے بہتر، چار سیکھو گے تو چار اونٹنیوں سے بہتر ہے مسجد میں جا کے دو تین چار آیتوں کی تلاوت کرنا اور ان کو سیکھنا، صحیح پڑھنا۔ یہ ہے مسجد کا آداب، مسجد کی اہمیت اور اس کی فضیلت کہ انسان مسجد کی طرف جب آتا ہے تو اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ پھر انسان جب مسجد میں آئے تو ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا۔ ہاں، مسجد میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھو اور داخل ہونے کی دعا پڑھو۔ یا کبھی غور کیا ہم نے کہ تو اپنے گھر سے چل کر آیا، جو ہی مسجد کے اندر پاؤں رکھا تو انہیں ہم اصل میں کیا ہے کبھی غور ہی نہیں نہ کرتے ہیں کہ کتنا بڑا ہم کام کر رہے ہیں اور اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ مختصر دعا تو چلو کم از کم سب کو یاد ہوتی ہے یا ہونی چاہیے۔ مسجد میں پاؤں رکھا دایاں تو دعا کیا پڑھی؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ نکما گناہگار عاجز انکسار تیرا بندہ، ہر وقت تیری نافرمانیاں، بگوڑا تیرا، یا اللہ میں آ گیا، اللہ تیرے در پہ آ گیا ہوں، یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ آپ ذرا غور کریں، جب انسان توجہ کے ساتھ دل کے ساتھ ان الفاظ کو اپنی زبان پہ لائے گا اپنے رب کو مخاطب کر کے، کیا اللہ رب العالمین اس کو ویسے ہی واپس لوٹا دیں گے؟ کبھی نہیں غور کیا تو نے؟ آ تو مسجد میں، پھر مسجد کی صفائی کا خیال رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے محلوں میں مسجدیں بناؤ، وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، ان کو صاف ستھرا اور خوشبودار بنا کے رکھا کرو، خوشبو آنی چاہیے مسجد کے اندر سے، صاف ستھری ہونی چاہیے مسجد، حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ وہ کالے رنگ کی عورت، لمبا واقعہ صرف اتنا ہی، مسجد کی صفائی کرنے والی فوت ہو گئی۔ صحابہ نے کیا یہ پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی، آ کے مسجد میں رہنے لگی، مسلمان ہو گئی، یہ مسجد کی صفائی کرتی ہے، یہ کہاں نہ اس کا کوئی اگا نہ کوئی پچھا، نہ اس کے کوئی ماں باپ، نہ اس کا کوئی بیوی اپنا خامد اور بچے، اور نہ اس کا کوئی خاندان، بس ٹھیک ہے مسجد کی صفائی کرتی ہے، فوت ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب رات کے وقت کہاں جگائیں، اس کا غسل کا کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد گئے جا کے بقیع میں اس کو دفن کر دیا، نماز جنازہ پڑھ دی۔ صبح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے مسجد، دیکھا بھائی وہ کدھر ہے، وہ بھی نہیں نظر آ رہے کیونکہ اس کا ڈیرا تو مسجد میں ہی تھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ رات کو فوت ہوئی تو ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔
اب میں چلو مجھے اس کی قبر بتا. یہ ہے مسجد کی صفائی کی فضیلت. آپ نے خود اس کی قبر پہ جا کے پھر نماز جنازہ پڑھی, اس کے لیے مغفرت کی دعا کی. آپ مسجد کا خیال رکھنے والے خادم کو معمولی نہ سمجھا کریں. ہماری نظر میں حقیر ہے, ذرا غور کریں. ان کا تو پھر کوئی خاندان ہے, اس کے تو خاندان کا بھی پتہ کوئی نہیں تھا. اور کس نے پھر نماز جنازہ پڑھی جو پوری دنیا کا سب سے بہترین اور سب سے افضل انسان امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک معمولی آدمی, اس کی عزت نہیں کر سکتے تو اس کی انسلٹ بھی نہ کیا کریں. یاد رکھو, آپ اس کو حقیر نہ جانا کریں جو مسجد کی صفائی کرتا ہے, خواہ وہ تھوڑے ہی پیسے دیتا ہو. وہ کس وجہ سے لگا ہوا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ اکبر. مسجد کا ادب, ایک ادب یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز استعمال کر کے نہ ہو جس سے بدبو آ رہی ہے. من اکل ثوما او بصلا فلا یقربن مسجدنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کچا لہسن اور پیاز کھا کے آتا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. ریزن بیان کیا کہ فرشتوں کو تتعزى منہ الملائکہ, فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کما تتعزى منہ الانسان بنو آدم, جس طرح بنو آدم کو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے پکا کے کھا کے. تو جو بھائی سگریٹ پی کے بغیر منہ تو سیدھی مسجد میں آ جاتے ہیں, ذرا غور تو کرے نا. اور یقین جانے کئی مرتبہ تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ نماز کے اندر دل چاہتا ہے چھوڑ کے بھاگ جائیں, اور کئی مرتبہ کہہ آنے کو دل اچھلتا. تھوڑا خیال کیا کریں یار, یہ اللہ کا گھر ہے, کوئی عام دارا نہیں ہے, ڈیرا نہیں ہے کہ آپ جہاں جیسے مرضی جائیں جا کے بیٹھ جائیں. کوئی آپ گپے لگانے تھوڑے ہی آئیں. ذرا غور تھوڑا سا آپ ہی سوچ لو یار, جس نے سگریٹ پی ہو یا اس قسم کی کوئی چیز استعمال کی ہو, منہ سے بدبو آ رہی ہو, اور اسی سے اللہ کا نام لے رہا ہے. کبھی نہیں سوچا تو نے کہ وہ پاکیزہ نام, وہ کتنی اونچی ذات ہے, اور تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے. کبھی کسی دوسرے انسان کے ساتھ اس طرح کی بات کی ہو تو نے, وہ کتنا محسوس کرتا ہے. اس لیے اس چیز کا خیال رکھا کریں. لباس صاف ستھرا ہو. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسجد میں آنے سے پہلے لباس صاف ستھرا, کپڑے اچھے پہن کر آیا کرو. اسی طرح مسجد میں آ کر دنیاوی باتوں کی بجائے اگر اذان کے بعد سنتیں پڑھ لی ہیں, تھوڑا سا موقع مل گیا ہے, تو بیٹھ کر میرے عزیز بھائیو اپنے رب سے دعا کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامہ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے نا, یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. موبائل پر چیٹنگ کرنے کا وقت نہیں ہوتا. بڑا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے یار, باہر جو مرضی کیا کرو, لیکن کم از کم تھوڑا سا خیال کر لو. اگر ویسے تو غلط کام باہر بھی نہیں جائز, موبائل پہ چلو ضروری, آپ مسجد میں آ کر تو کم از کم یہ 15-20 منٹ تھوڑا سا صبر کر لیا کرو. اسی طرح مسجد میں جب آپ داخل ہوئے ہیں تو آ کر ایسے نہیں بیٹھ جانا. مسجد کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ تحیت المسجد پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھا رہے تھے. داخل رجل یوم الجمعہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال صلیت. وہ آ کے بیٹھ گیا, اپنے نماز پڑھی, 2 رکعتیں پڑھی. اس نے کہا نہیں, قال لا, قال فصلی رکعتین, اٹھو 2 رکعتیں پڑھو. اور آپ نے اذا جاء احدکم المسجد, جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے, فلا یجلس حتی یصلی رکعتین, وہ اتنی دیر نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں. دوران خطبہ بھی اگر کوئی آئے تو اس کو 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا چاہیے. تو یہ مسجد کے آداب تھے, اس لیے ان کا خیال رکھنا. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. محترم بھائیوں, مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ سنتیں ادا کرنے لگیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسی جگہ پہ ادا کریں جہاں سے دوسرے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. مسجد کے اندر آپ
پلر ہیں، پلر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تاکہ گزرنے والا آسانی سے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ آگے جگہ بھی ہوتی ہے پچھلی دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندوں آگے سے گزرنا ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو کسی کے نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے؟ لو یعلم المار بین یدی المصلی، اگر یہ پتہ چل جائے کسی کو کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیقف 40، وہ 40 کھڑا رہے. صحابی کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ نے 40 گھنٹے کا کہا یا 40 دن کا کہا، 40 مہینوں کا کہا، 40 سال کا کہا، لیکن اتنا آپ نے کہا کہ وہ 40 کھڑا رہے. اور پھر اس کے آگے سے گزرنے والا ہے اگر نمازی ایسے ہاتھ آگے کر کے اس کو روک دے تو اس کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اور اگر وہ زبردستی گزرنے لگے تو نمازی کو یہ حکم ہے نماز کے اندر ہی اس سے لڑائی شروع کر دے، اس کو 2-4 لگا دے. اب میں ذاکر شیطان، یہ شیطان ہے. تو پہلے میرے عزیز بھائیو وہ کام کرو جس سے یہ نوبت ہی نہ آئے. اس لیے کوئی چیز ستھرا آگے رکھ کر اس کے پیچھے نماز پڑھیں. عورتیں مسجد میں آئیں، روکو نہیں، اگرچہ گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے لیکن اگر وہ مسجد میں آنا چاہیں آئیں. لیکن عورتوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ایما امرأۃ اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرہ، جو عورت خوشبو لگا کے نکلتی ہے وہ ہماری نماز مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے نہ آئے، خوشبو لگا کے باہر نہ نکلے. مسجد کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. اب میں اگر تم کسی شخص کو یہ دیکھو کہ وہ خرید و فروخت کر رہا ہے تو لا اربح اللہ فی تجارتی، اس کے لیے یہ کہہ دو کہ اللہ تیری تجارت میں کوئی نفع نہ دے. اور اسی طرح گمشدہ چیز کا اعلان بھی مسجد کے اندر جائز نہیں. اگر کوئی اعلان کرتا وہ نظر آئے تو آپ میں لا رد اللہ علیہ، اللہ تیری وہ چیز واپس نہ لٹائے، بددعا دے دو اس کو. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر اونچی آواز سے باتیں نہ کیا کرو. یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم بس بیٹھ کر جب دو مل جائے نا کوئی دوست بس شروع ہو جاتے ہیں، پھر کوئی ٹیلی فون پہ شروع ہو جاتے ہیں، کوئی آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان کلکم مناج ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا، تم میں سے ہر ایک جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا کچھ ذکر کر رہا ہے وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے تو تم باتیں کر کے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، غلط بات ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان ہو جائے، ہاں اگر وضو کی حاجت ہوگی ہے تو پھر مسجد سے باہر نکلو، ویسے مسجد سے باہر نہ نکلا کرو. یہ مسجد کے آداب ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کے لیے کئی دوستوں نے کہا ہے سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.